بہت کمزور ہے، وزن 13 کلو ہے، صبح کے ٹائم تو کچھ نہیں کھاتا اور پیٹ بھی خراب رہتا ہے، زبردستی کھلائیں تو الٹی کر دیتا ہے۔ کسی بچے کو کبھی زبردستی مت کھلاؤ، کسی بچے کو کبھی، اگر ایک بچہ زبردستی آرام سے نہیں کھا رہا تو ہم اس کو کھانا کیسے کھلا سکتے ہیں؟ صرف اس کو کہانیاں سناؤ، اس کو کہانیاں سناؤ۔ میرے بھائی اور اب تعالیٰ نے ہمیں بھی کوئی بہت گہری بات بتانی ہوتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہلے کہانی سناتا ہے، اس کہانی کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت کی بات بتاتا ہے تاکہ وہ حکمت کی بات اس کہانی کے ساتھ ہی ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اپنے بچوں کو کہانی ایسی سناؤ جس میں کھانے ہیں، جس میں پینے ہیں، جس میں دودھ پینا ہے، جو چیز کھلانا چاہتے ہو اس کہانی میں اس کا تذکرہ لے کے آؤ کہ وہ جو فلانا بادشاہ تھا وہ ایسا کرتا تھا، شہزادہ ایسا کرتا تھا، وہ ایسا کرتا تھا۔ سائنس کہتی ہے بچے کو جتنا موٹیویٹ کرتے جاؤ گے، جتنا موٹیویٹ کرتے جاؤ گے، یہ موٹیو سپیکر جتنے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ وہ موٹیویٹ ہی کرتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوتا ہے ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، دوسرا وقت ہوتا ہے مشرق چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ تو بچے کو کہانیوں کی صورت میں موٹیویشن کرو، کبھی بھی بچے کے اوپر ضد۔ اس کو حکیم لقمان نے بڑی پیاری بات کہی، اور یہ طریقہ صرف بتانے والے حکیم لقمان ہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیسے پکارتے تھے؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ میرے بھائیوں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ لفظ قرآن میں صرف آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور یورپ نے اس کو کہہ دیا۔ یورپ کہتی ہے جس کے جتنے بچے ضدی ہیں ان کو یہ لفظ بولو، ان کو اے میرے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، میں باہر تھا، وہاں ایک سکول میں انہوں نے لا بنایا تھا کہ کوئی بچہ یہ میرے پیارے کے علاوہ جملہ نہیں بولے گا۔ کسی نے ٹیچر کے پاس کمپلین لے جانی تھی تو وہ کہتا تھا میرے پیارے ٹیچر جان، میرے پیارے استاد، یا میرے پیارے جو بھی اس کو کہتا تھا، وہ کہتا تھا میرے پیارے بھائی فاروق نے مجھے اس طرح مارا ہے۔ سچ بتاؤ، جب وہ جا کے کمپلین اس طرح کرے گا اس کے دل میں نفرت ہوگی کہ محبت ہوگی؟ کیونکہ اس کو سمپل سمجھ لو، سائنس کہتی ہے جو لفظ نکالو گے وہ امیج بنے گا۔ جب اس نے کہا میرے پیارے بھائی نے، تو اس کا امیج کیسا بنے گا؟ پازیٹیو اور نیگیٹو؟ وہ تصویریں بنے گی کہ خوفناک بنے گا؟ اس کو سمپل سمجھ لو، جو ہم نے پہلی بات کی تھی نا، جب ہم لفظ بولتے ہیں وہ تصویریں بنتی ہیں، اور ہر بندے کی تصویریں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اگر اس نے بولا اچھا، اس نے بولا خیر، اس نے بولا بھلائی کا لفظ، اس نے اچھائی کا لفظ، محبت کا لفظ، پیار کا لفظ، چاہت کا، رغبت کا، یہ حکمت کا، دنائی کا، سارا اچھے اچھے لفظ بولے، اس کی پکچر کیسی بنے گی؟ اچھی بنے گی، اور یہ ساری اچھی تصویریں اس کو اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ پہ لے جائیں گی، جو اس کائنات کی سب سے اچھی جگہ سے کیا کہتے ہیں؟ جنت۔ اور جس نے لفظ بولے ہوں گے مایوسی والے، اداسی والے، دکھ والے، درد والے، غم والے، کرب والے، اذیت والے، تکلیف والے، گندگی والے، پشیمانی والے، وہ اداسی والے، تو اس کی تصویریں کیسی بنے گی؟ سائنس کہتی ہے اس کی تصویریں بنے گی کربناک، خوفناک، ہیبتناک، دہشتناک۔ تو وہ ساری تصویریں اس کو کہاں لے جائے گی؟ جو اس کائنات کی سب سے کربناک جگہ کون سی ہے؟ خوفناک جگہ کون سی ہے؟ دہشتناک جگہ کون سی ہے؟ اور یہ تصویریں اس کو کھینچ کے لے کے جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم بول رہے ہیں صرف اپنے بول اچھے